بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے اگر کسی کا خاوند بد اخلاق ہے یا کسی بری عادت کا شکار ہے یا نشہ کرتا ہے یا غلط راہوں پہ جاتا ہے تو یہ وظیفہ بڑا اثر رکھتا ہے اور بڑا بہترین ہے اور بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ وہ عورتیں یہ کریں جن کے خاوند بد زبان ہیں، بد اخلاق ہیں، وہ 11 بار سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ سورت پڑھ کر 11 بار پانی پر دم کر کے اپنے خاوند کو پلا دیں اور اس کے بعد اللہ سے خوب دل لگا کر دعا کریں، اے اللہ اس کی اس بری عادت کو چھڑا دے اور ہم دونوں کے درمیان محبت کو بڑھا دے۔ انشاءاللہ چند روز آپ اس عمل کو کرتی رہیں، آپ اس کا اثر جلد دیکھیں گی۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ گھر کے اندر جس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اگر کسی کے آنے سے یا کسی کام کے لیٹ ہونے سے یا کسی اور وجہ سے اس معاملے کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ اکثر گھروں میں ایک ہی وجہ ہوتی ہے اور روزانہ اسی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے اور روزانہ وہی کام خراب ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے گھروں کے اندر بد اخلاقیاں اور لڑائیاں ہوتی ہیں۔ لہذا سب سے پہلا کام میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ جس وجہ سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اس وجہ کو ختم کیا جائے اور ہمیشہ کوشش کی جائے میاں اور بیوی دونوں کو اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے، اپنی زندگی کی خوشیوں کے لیے کہ صبر اور تحمل کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے۔ میرے بھائی اور بہنوں، جو عورت یا مرد خاموشی اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، وہی دل سے سچی محبت کرتا ہے اپنے بیوی سے، یا بیوی کرتی ہے تو وہ اپنے خاوند سے، اور وہ دونوں مل کر اپنے گھر سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اور بے شک انہی لوگوں کے گھر آباد ہوتے ہیں جو صبر، تحمل اور سکون کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ نہیں کرتے۔ تو یہ دو کام کریں، ایک سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کر کے پانی پلائیں، اور دوسرا اپنے گھر کی خوشیوں کے لیے بڑے آرام سکون کے ساتھ صبر تحمل کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے گھروں میں خوشیاں آئیں گی، بلکہ آپ کی نسلیں بھی خوشیاں دیکھیں گی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کیا معلوم آپ کے شیئر کرنے سے کوئی مسلمان ان باتوں پر عمل کرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ۔